کیونکہ اس چیز کو بہت وقت چاہیے نا، اور وقت سے چاہیے تاکہ اگر تو آپ 2 چیزوں پہ جم جائے نا، 2-3 چیزوں پہ، یہ باتیں میں آپ کو نہ بھی سناؤں نا، آپ خود یہ باتیں جانیں گے، آپ کے اندر سے نکلیں گی ذکر کی برکت سے ذریعے۔ اگر آپ وظیفے نہ چھوڑیں اور ناغہ نہ کریں، وظیفوں کا ناغہ نہ، یہ پہلی بات، نیند کا ناغہ ہو جائے، کھانے کا نہ، وظیفوں کا ناغہ نہ ہو جائے، اور تمہارے دل میں ایک بات آ جائے، چاہے تم شریعت، ترقیت، معرفت سب کو چھوڑ دو، خود ہی آ جائے گی تم کو کہ میں نے خدا رسول کو راضی کرنا، ناراض نہیں کرنا، تو میں نے وہ کام کرنا جسے اللہ خوش نبی خوش، جس کام سے خدا راضی اللہ ناراض، وہ کام میں نے نہیں کرنا۔ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، جاہل ہو عالم ہو، یہ کام غلط ہے، صحیح، وہ نہیں کرنا۔ اور وظیفے نہ چھوڑو، کچھ عرصے کے بعد دیکھنا آپ میں تبدیلی خود ہی آ جائے گی، یہ باتیں جو میں کرتا ہوں یہ خود آپ کو آ جائے گی، کیونکہ ان وظیفوں سے فیض جاری ہوگا، تمہارا رابطہ خدا سے ہوگا، اور جو نظیفے وظیفوں میں ناغہ نہیں کیا، آگے بڑھایا، نفلوں کو بڑھایا، خدا سے محبت کا تعلق مضبوط کیا، اس کی محبت میں فنا ہوئے۔ تم دعا کرو نہ کرو، ایک چیز کا تصور کرو گے، ہونی شروع ہو جائیں گی۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، حدیث میں بھی ہیں جو وضاحت سے کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو 1 منٹ میں ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں، اور تم میں 1 منٹ میں ٹھیک ہونے والے بھی نہیں ہو، کافی بگڑے ہوئے ہو۔ تو تم لوگوں کو جیسے کہتے ہیں زکام آہستہ آہستہ جاتا ہے، کینسر آہستہ آہستہ جاتا ہے، بخار آہستہ سے جاتا ہے، ایسے تم کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا روحانی، یہ آہستہ ہی آہستہ جائیں گی، جس کے ساتھ ساتھ سمجھاتا گیا، چلاتا گیا، پھر تم کو دین کے، دنیا کے فائدے پہنچتے گئے، پھر تم چلو گے۔ سنی سنائی پر تو نہیں چلو گے، کہ سن تو لیا لیکن کچھ ہم کو کر کے دکھائے یا ہمارا کوئی کام بنائے، یہ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ بھی ہو جائیں گے، اللہ کی قسم ہو جائیں گے بس۔ اور جن کے ہوئے ہیں وہ تو بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، مرغے لے کے آتے ہیں، مرغیاں لے کے آتے ہیں، جو نئے وہ نہیں لاتے، کہتے پہلے ہم دیکھیں تو صحیح نہیں، فائدہ ہوئے، ایسے مفت کو مرغی اور مرغے کھلا دیں، وہ نہیں کھلاتے ہیں، بلکہ بعض سے دل لگی کرتے ہیں، بڑے چالاک ہیں یہ کالج کے منوس۔ یہ کالج کا بیٹھا تھا، میں نے ایک دن اس کو کہا ایسے دل لگی کی، میں نے کہا بھائی تم نے وظیفے لے لیے ہیں، شیخ صاحب کو کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، کوئی ہدیہ، کوئی بکرا، کوئی چیز، کوئی کچھ ہدیہ، 100-200 روپیہ، کوئی چیز، کوئی بات تو کرو، وظیفے دی لے کے رکھ لی تم۔ کتنا سمجھدار تھا، تو اس نے چھوٹی سی بات کی ادب سے، کیا شیخ صاحب وظیفے تو پڑھنے دیں، دیکھا کہ پڑھوں دیکھوں اس میں کوئی فائدہ ہے نہیں ہے تو پھر مل جائے گا مرغا مرغی۔ تو تم لوگ ایسے ہو، یہ سب جو کہاں سے آتا ہے؟ خدا کی رحمت سے آتا ہے، جن کے کام ہوتے ہیں پھر بھیج دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جس کا چھوٹا کام ہوتا ہے چھوٹا ہدیہ بھیجتا ہے، جس کا بڑا کام ہوتا ہے بڑا ہدیہ بھیجتا ہے۔ اب ساری باتیں تو نہیں بتاؤں گا نا، لفافہ میں 2-4 روپے بھیج دیتے ہیں، یا چیک بھیج دیتے ہیں 150 روپے کا، وہ کیوں بھیجتے ہیں؟ اب پتہ نہیں، ان سے پوچھو تم کو کیوں نہیں بھیجتے ہیں، مجھ کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ہاں تو بھیجتے ہیں، 200-400 روپے کا رکھ کے چیک آ گیا، یا اس سے زیادہ ہوگا پتہ نہیں، تو یعنی آتا ہے پیسے کا چیک، لیکن میں نہیں بتاؤں گا وہ کتنے کا ہوتا ہے۔ لیکن کیوں بیچتے ہیں؟ اور بیچ میں معافیاں مانگتے ہیں، پھر کبھی آتے ہیں تو پاؤں کو، جوتوں کو چھو کے جاتے ہیں، چوم کے جاتے ہیں۔ یہ مجھ کو نہیں چومتے، اپنے مطلب کو چومتے ہیں، ان کے کام ہوا ہے۔ تم کو کوئی کار آ کے دے دے، کار لے لو، مفت کار کوئی دیتا ہے؟ مجھ کو دیتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں کہاں سے ڈرائیور لاؤں گا، مصیبت پڑے گا، پھر کار کی رقم آ جاتی ہے۔ ہاں ٹھنڈا ہو گیا دل، ہاں حسد کرو میرے ساتھ، اور کچھ نہیں، یہ پیری سیکھ لو، کاریں ملیں گی، چیک ملیں گے، اور کیا چاہیے؟ اب مجھے اغوا نہ کر لینا، سوچ رہے ہو
میں بڑا کچھ پڑھ کے سوتا ہوں، کوئی نہیں آ سکتا میرے قریب، مجھے کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو تسبیح سیکھ لو، گھر بیٹھے کھاؤ، مزے کرو، چیک بھی آئیں گے، گھڑیاں بھی آئیں گی. جھوٹ نہیں بولوں گا، اس جگہ آتی ہیں اللہ دی قسم. لیکن کیوں آتی، کیسے آتی ہیں، اب سب اتنا میں تم کو کیا بتاؤں. اب دیکھو ایسی باتیں سنی، اور باتیں سنتے تھے، اتنے کان نہیں کھولے. اب ایک ایک کی آنکھ کھلی ہوئے ہیں بڑی بڑی، ایسے غور سے، ایسے یہ بات جو سے یہ بتا ہم کو، یہ بات بتا ہم کو. بس مطلب ہمارا کیا تھا، ایسے باتیں تھے سچی جو کہیں جھوٹی نہیں کہی ہیں، کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ ملتا ہے جو سچا ہو جائے. ہاں ہاں، باقی یہ باتیں یہیں رہنے دیں، یہ بات کسی کو نہیں کہنی ہے، اور جس کو کہیں اس کو بولو، آگے کسی کو نہیں کہے. ٹھیک ہے، چل بھائی سنو. تمہارا پاکستان رحمتستان بن جائے گا اگر تم آقا جی کے عاشق بن جاؤ. یہ مصیبتیں خود ہی رفع دفع ہو جائیں گی. امان تم کو، حکومت والوں کو امان نہیں ہے، بتاؤ ایک دوسرے کو کیا امان دیں گے بیچارے. ان کے آدمی بڑے بڑے مارے جاتے ہیں، لیڈروں کے مارے جاتے ہیں. یہ اپنے کو تحفظ، تم کو تحفظ دے گا اللہ، اور اللہ کے تحفظ کا ضمانت والا ہو، ضمانت والی تحفظ ہو. وہ حضرت محمد مصطفیٰ اگر تمہارے ساتھ مداخلت کریں گے، یہ سمجھ لو، اگر انہوں نے سرپرستی کی نا، سمجھو کہ خدا کی گارنٹی ضمانت کی ضرورت. آپ کہیں گے وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں. یہ نادان لوگ جو علم میں 1400 سال کہتے ہیں، اہل طریقت کہتے ہیں 1400 سال کہنا بے ادبی ہے. 1400 سال کو کہتے ہیں جو مر جائے، ختم ہو جائے. آقا جی حیات النبی ہیں، موت کا قانون پورا ہوا، ان کو 1 منٹ بھی نہیں ہوا، ان کی زندگی ویسے ہی ہے. تو ان کی حیات کو نہیں گنا جا سکتا، مردے کی حیات کو گنا جا سکتا. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں. اور آگے خدا تعالیٰ آپ کو فیض جاری کرے تو آپ کو خود ثبوت مل جائے گا کہ وہ حیات النبی ہیں یا نہیں ہے. ہاں تمہارے سارے کام اللہ سے بنوا دیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کچھ اور بھی پہلے ایسی باتیں کی ہیں، یہ باتیں نکالنے والی نہیں ہیں. لیکن حریص ہونا چاہیے. آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. تو میں یہی پسند کرتا ہوں کہ آپ کی سرپرستی کریں حضرت محمد مصطفیٰ. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اگر وہ آپ کے کفیل ضامن ہو گئے، دنیا آخرت میں آپ مصیبت سے امان میں. اور یہ کتابیں مصر میں منگا لیں، دیکھ لیں ہمارے سلسلے کی، کہ جو وظیفوں کو نہ چھوڑے اور طریقت سے وفا کرے، آقا جی اس کے ضامن اور کفیل ہیں. کتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے تصور سے باہر ہے. پھر آپ کو یہ ثبوت ملیں گے اگر آپ نے سلسلے سے وفا کی اور وظیفے نہیں چھوڑے. جب آپ کی مشکلیں حل ہوں گی، آپ کے رزق کی تنگی جائے گی، آپ کے دشمن جو آپ کو ڈراتے تھے وہ آپ سے ڈرنے لگ گئے، اور جو چیزیں چاہتے تھے یہ ہو ناممکن نظر آتی تھیں وہ ہونی شروع ہو گئیں، تو آپ کا یقین کیسے نہیں بنے گا کہ سنا تھا لیکن شیخ امین نے جھوٹ نہیں بولا، واقعہ سچ ہو گیا. یہ پھر آپ کے یہ معاملے سیدھے ہونے لگ جائیں گے، پھر آپ کے یقین میں مضبوطی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کرے آپ وظیفے نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کرے آپ کے دل میں چیز گھس جائے، دنیا راضی ہو یا ناراض ہو، خدا رسول کو راضی کر کے مرنا ہے. ہاں تو پھر آپ دیکھیں آپ کے معاملے، حکومت کوئی بھی آئے، اس کو نہ سوچا کہ اچھی حکومت آئے بری، اچھی آئے بری آئے، تم ان کے ماحول سے نکل گئے ہو، تم دوسرے ماحول میں آ گئے ہو، آقا جی کی مملکت میں. تمہارا تو مملکت کا تعلق ہی ختم ہو گیا، تم تو غلام مصطفیٰ بن گئے ہو. ختم انشاءاللہ.